قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کی باغ دوڑ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے ہاتھ میں تھی اور وہی تمام معاملات دیکھ رہے تھے اور اہم ملکی فیصلے بھی کر رہے تھے۔ اس وقت امریکہ اور روس کی سر جنگ جاری تھی۔ پاکستان سوویت یونین کا حامی تھا۔ پاکستان کو دونوں ممالک کی طرف سے پیشکش کی گئی اور لیاقت علی خان نے ماسکو کے بجائے واشنگٹن کا رخ کیا۔ یوں پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات خراب ہو گئے اور پاکستان کو ایک سر جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا، جس کے نتائج ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ حکومت کو گرانے کی یہ عسکری قیادت کی طرف سے کی گئی پہلی کوشش تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کمیٹی باغ میں تقریر کا آغاز ہوتے ہی سید اکبر کی گولی لیاقت علی خان کے سینے میں لگی اور وزیر اعظم خان لیاقت علی خان جاں بحق ہو گئے۔ سید اکبر کو بھی موقع پر ہی قتل کر دیا گیا۔ بعد میں جب لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کی فائل پیش کرنے کو کہا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، سر فائل گم ہو گئی ہے، اور یوں پاکستان کی تاریخ کے اس سانے کا فیصلہ اپنے انجام کو نہ پہنچ سکا۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک متحرک سیاسی لیڈر کی ضرورت تھی، جو ایک طرف تو ملکی معاملات کو سنبھالے اور دوسرا ملکی آئین کو تشکیل دے۔ لہذا مسلم لیگ نے 17 اکتوبر 1951 میں گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا، جس کے بعد میں خطرناک نتائج سامنے آئے۔ برطانیہ کے دیے ہوئے ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل کے پاس بہت سے اختیارات تھے، لیکن وہ رسمی طور پر انہیں استعمال نہیں کرتا تھا، اور وزیر اعظم نے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ فالح زدہ گورنر جنرل ایک بیوروکریٹ قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کو عوام کی امنگوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ فالح کے باعث ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ ان کے دور میں 2 بڑے واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کروایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا۔ دوسرا یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ گورنر جنرل نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آئین تشکیل دینے کی بجائے وزیر اعظم کو ہی گھر بھیج دیا اور امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر محمد علی گوگرا کو 17 اپریل 1953 میں وزیر اعظم بنا دیا اور اگلے سال دستور ساز اسمبلی، جو کہ آئین تشکیل دینے کے آخری مراحل میں تھی، کو بھی برطرف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات بہت کم تھے اور ان کو جنرل ایوب کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ستم ظریفی دیکھیے حاضرہ سرورز جنرل ایوب کو وزیر دفاع تعینات کر دیا۔ اب اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج بھی سنائی دینے لگی۔ غدار بنگال میر جعفر کا پڑپوتا صدر پاکستان بن گیا اور جنرل ایوب کیسے اقتدار میں آ گئے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔